دوستو السلام علیکم، آداب۔ آج ہم میر تقی میر کی دوسری غزل کی تشریح و توضیح کریں گے جو 10ویں جماعت کی درسی کتاب بہارستان اردو میں شامل ہے۔ میر کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اس غزل کا جو مطلع ہے، پہلا شعر: ہنگامہ گرم کن جو دل نا صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ پہلے مشکل الفاظ کا ترجمہ: ہنگامہ، شور و غوغا، دل نا صبور، بے تاب دل، بے صبر دل، نالا، آہ و فگاں، شور نشور، محشر کا شور، محشر کے دن کا شور، شور و گل، شور و غوغا۔ ہنگامہ گرم کن جو دل نا صبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ شاعر میر تقی میر خیالاتی دنیا میں ایک ایسی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں ہنگامہ محشر بپا ہے۔ ہر جانب سے شور و غوغا اور شورش کا عالم ہے۔ یہاں آہ و فگاں کا منظر ہے، گویا محشر کا، گویا قیامت کی صبح کا منظر ہے۔ شاعر میر تقی میر خیالاتی دنیا میں ایک ایسی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں ہنگامہ محشر بپا ہے۔ ہر جانب سے شور و غوغا اور شورش کا عالم ہے۔ یہاں آہ و فگاں کا منظر ہے، گویا قیامت کی صبح کا سما۔ ایک اور شعر: پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ: خدا تئیں، خدا کی جانب، خدا کے پاس، معلوم کسی چیز کی آگہی ہونا، کسی چیز کی جانکاری یا آگہی ہونا۔ شاعر میر تقی میر اپنے محبوب کی منزل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں جب محبوب کے دیار تک رسائی حاصل۔ شاعر میر تقی میر اپنے محبوب کی منزل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے جب محبوب کے دیار تک رسائی حاصل کی تو مجھے لگا کہ میں منزل مقصود کو پا چکا ہوں، لیکن حقیقت حال میں ہنوز منزل سے کوسوں دور تھا۔ شاعر میر تقی میر اپنے محبوب کی منزل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے جب محبوب کے دیار تک رسائی حاصل کی تو مجھے لگا کہ میں منزل مقصود کو پا چکا ہوں، لیکن حقیقت حال میں ہنوز منزل سے کوسوں دور تھا۔ اس غزل کا ایک اور شعر: آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ: آتش آگ، فائر، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلند اونچا، یک ایک، شعلہ آگ کا شعلہ، خرمن یہ وزن کے حوالے سے جس طرح سے خروار ہے، ٹن ہے، وینگ صد سینکڑوں، سو، کوہ طور جہاں موسیٰ کو خدا کا جلوہ نصیب ہوا تھا، پہاڑ، طور کا پہاڑ۔ اس تلمیحی شعر میں شاعر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ تجلی کتاب نہ لا کر کوہ طور پر بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ سوزش عشق اور وارفتگی میں کمی کے باعث ایسا ہوا۔ کوہ طور پر جب اللہ کی تجلی ہوئی تو اس کی آتش اور سوزش نے کوہ طور کو سرما بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا۔ آتش دل کی پختگی اس سارے ہنگامہ کو اپنے اندر جذب کر لیتی۔ اس تلمیحی شعر میں شاعر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ تجلی کتاب نہ لا کر کوہ طور پہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ سوزش عشق اور وارفتگی میں کمی کے باعث ایسا ہوا۔ کوہ طور پر جب اللہ کی تجلی ہوئی تو اس کی آتش اور سوزش نے کوہ طور کو سرما بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا۔ آتش دل کی پختگی اس سارے ہنگامہ کو اپنے اندر جذب کر لیتی۔ اب اس غزل کے 3 اشعار کیونکہ ان میں تسلسل ہے، کہیں کہیں پر غزل مسلسل میں ایک شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ ربط ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے، لہٰذا میں تینوں اشعار کو پڑھتا ہوں۔ یہ آخری 3 اشعار: کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا،
کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کسرے پر غرور تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا۔ ان تین اشعار کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے ایک تمثیلی انداز میں کہ کل میں ایک مقبرے سے مزار سے چل رہا تھا تو میرا پاؤں جو ہے وہ ٹکرا گیا ایک کھوپڑی سے، پرانی کھوپڑی سے جو سوختہ اور چور چور ہو چکی تھی، لیکن اچانک اس میں آواز آئی اور وہ کھوپڑی کہنے لگی اے میر تو ذرا سنبھل کر چل، دیکھ کے چل، اکڑ کر مت چل۔ میں بھی کل جب زندہ تھا ماضی میں بھی جوان سال تھا، خوبصورت تھا، اور میں بھی اپنے دل میں جنت کی آرزو لیے، حور و غلمان اور بہشت جنت کی آرزو لیے پھر رہا تھا، لیکن مجھے وقت پر سمجھ میں نہیں آیا اور میں غفلت شعاری اور بے راہ روی کے ساتھ دنیا میں چلتا رہا یہاں تک کہ موت واقع ہو گئی۔ اور جب میری موت آ گئی تو میں پچھتایا کیونکہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا تھا دنیا میں۔ ایک زمانے میں ایک سرمست اور جوان آدمی تھا، خوبصورت آدمی تھا، لیکن زمانے کے چکر نے مجھے پیوند خاک کر دیا اور میں اس حالت میں۔ میری گزارش ہے کہ میر تقی میر ذرا نرم قدموں کے ساتھ دھیرے دھیرے چلو، دھرتی پر اکڑ کے ساتھ اکڑ کر مت چلو کیونکہ یہ دنیا ناپائیدار ہے۔ میر تقی میر ان اشعار میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو گنوانا چاہتا ہے۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ یوں ہے: کاسے سر، کھوپڑی، سر کی کھوپڑی، یکسر، یکلخت، ایک دم، اچانک، استخواں، ہڈی، شکستوں، بوسیدہ، چور چور چور، سر پر غرور، گھمنڈ والا سر، رشک، تمنا، بہشتی، جنت، جنتی، فہم، ادراک، قصور، کمی، ناسمجھی، غلطی۔ تین اشعار میں سے پہلے شعر کا ترجمہ یوں ہے: میر تقی میر ایک تمثیلی انداز میں فرماتے ہیں کہ میرا گزر کل ایک مقبرہ سے ہوا جہاں میرا پاؤں ایک بوسیدہ کھوپڑی کے ساتھ جا ٹکرایا۔ یہ کھوپڑی شکستہ اور چور چور ہو چکی تھی۔ اچانک اس سے آواز آئی اے میر ذرا سنبھل کے چل۔ ایک زمانہ تھا کہ میں جوانی کی سرمستی میں تھا، میرے اندر بھی حور و غلمان اور جنت کی آرزو تھی، مگر ناسمجھی کی وجہ سے میں وقت پر بیدار نہیں ہوا، بالآخر پیوند خاک ہوا اور آج اس شکستہ ریختہ حالت میں ہوں۔ میر تقی میر ایک تمثیلی انداز میں فرماتے ہیں کہ میرا گزر کل ایک مقبرہ سے ہوا جہاں میرا پاؤں ایک بوسیدہ کھوپڑی کے ساتھ جا ٹکرایا۔ یہ کھوپڑی شکستہ اور چور چور ہو چکی تھی۔ اچانک اس سے آواز آئی اے میر ذرا سنبھل کے چل۔ ایک زمانہ تھا کہ میں جوانی کی سرمستی میں تھا، میرے اندر بھی حور و غلمان اور جنت کی آرزو تھی، مگر ناسمجھی کی وجہ سے میں وقت پر بیدار نہیں ہوا، بالآخر پیوند خاک ہوا اور آج اس شکستہ ریختہ حالت میں ہوں۔ دوسرا شعر: کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسی کا سرے پرغرور تھا۔ شاعر فرماتا ہے کہ کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے بے خبر شاعر رستے میں ذرا ہوشیاری سے چلو۔ میں ایسا ویسا نہیں تھا، میں بھی ایک زمانے میں جوانی کی سرمستی میں گھمنڈ اور غرور کا سر اونچے کیے ہوئے چلتا تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کھوپڑی سے اچانک آواز آئی کہ اے بے خبر شاعر رستے میں ذرا ہوشیاری سے چلو۔ میں ایسا ویسا نہیں تھا، میں بھی ایک زمانے میں جوانی کی سرمستی میں گھمنڈ اور غرور کا سر اونچے کیے ہوئے چلتا تھا۔ میر کی اس غزل کا یہ مقطع ہے: تھا وہ تو رشک حوری بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا۔ شاعر آخری شعر میں انسان کی غفلت شعاری کی جانب ظن پھیرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس
शिकस्ता खोपड़ी को अपने किए हुए पर पछतावा था। वो कहने लगी कि मेरे दिल में भी जन्नत की नेमतों और हूर व गिलमान की तमन्ना थी, मगर वक्त पर होश के नाखून नहीं ले लिए। फहम इदराक की कमी के बाइस मैं इस हालत जार में हूँ। शायर आखिरी शेर में इंसान की गफलत शायरी की जानिब ज़ुन फेरते हुए कहता है कि अपने किए हुए पर पछतावा था। वो कहने लगी कि मेरे दिल में भी जन्नत की नेमतों और हूर गिलमान की तमन्ना थी, मगर वक्त पर होश के नाखून नहीं ले लिए। फहम इदराक की कमी के बाइस मैं इस हालत जार में। मीर तकी मीर की गजल इख्तिताम को पहुंची। जैसा कि मैंने कहा कि उनके यहाँ यास भी है, नाउमीदी भी है, हसरत भी है, और कभी कभी तअल्ली भी, और दुनिया बेजारी भी है। और यहाँ आखिरी 3 अशार में वो उस दुनिया का तसव्वुर पेश करते हैं जो यहाँ से कूच करने के बाद हमें देखनी है। वो न खत्म होने वाली जिंदगी जो है, हमें उसका ख्याल नहीं, तो आखिरी उम्र में हमें पछतावा होता है। और जब हम पैवंद खाक होते हैं तो ये नज़ारा जो है, इस फानी दुनिया का नज़ारा यकलख्त हमारी आंखों के सामने आता है और तादेर हम पछताते रहते हैं, लेकिन वक्त हाथ से जा चुका होता है। इसी के साथ ये गजल इख्तिताम को पहुंची। कल एक और गजल के साथ हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।